اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفا بدیع الجمال و بحر الشفا سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عاملہ حمیرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین ہستی ہیں، آپ کی محبوبہ ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ جو ہیں وہ کامل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری مثال ان عورتوں پر ایسے ہیں جیسے باقی کھانوں کی مثال جو ہے وہ سرید پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرید جو کہ کھانوں کا بادشاہ ہے، تمہاری مثال سب عورتوں پر ایسے ہے کہ تم سب عورتوں کی جو ہے وہ سردار۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری تصویر مجھے 3 راتیں مسلسل خواب میں دکھائی گئی۔ ایک فرشتہ ریشم کا کپڑا لے کر آتا اور اس میں تمہاری تصویر تھی، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی، آپ کی بیوی ہوں گی۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی اے اللہ کے محبوب، آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ تو جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتی ہوں، میں صرف آپ کے نام کو چھوڑ دیتی ہوں۔ انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی ہستی ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیوی عائشہ۔ پھر آپ سے پوچھا گیا حضور، مردوں میں سے کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، یعنی اس کا باپ ابو بکر صدیق۔ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ کو برا کہا تو آپ نے اس بندے سے فرمایا تیری صورت خراب ہو اس حال میں کہ تجھ پر کتے بھونک رہے ہوں، تو رب کے محبوب کی جو محبوبہ ہیں، محبوب خدا کو تو اذیت پہنچا رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ آپ اپنے فضائل خود ہی بیان فرماتی ہیں۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ کچھ ایسے فضائل مجھ میں ہیں جو کہ باقی ازواج میں نہیں پائے جاتے۔ ان میں سے ایک یہ کہ میری تصویر فرشتہ لے کر محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کو نکاح سے پہلے میری تصویر دکھائی گئی، اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح آپ سے 7 سال کی عمر میں ہوا، اور جب میں 9 سال کی ہوئی پھر آپ کے ساتھ میری رخصتی کر دی گئی۔ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لیاف میں ہوتے تھے، ایک ہی آپ بستر پر ہوتے تھے، اور رب اسی وقت جو ہے وہ وہی نازل فرما دیتا تھا۔ اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں، اصل شکل میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے صرف میں نے دیکھا ہے، باقی کسی زوجہ نے آپ کی نہیں دیکھا۔ یہ فرماتی ہیں کہ جب محبوب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی گئی تو اس وقت آپ میری گود میں آرام فرما تھے، میری گود میں آپ جلوہ گر تھے، اور اس وقت آپ میرے ہی حجرے میں تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو جاننے والا، علم شعر کا علم رکھنے والا اور طب کا علم رکھنے والا اور حلال اور حرام کا علم رکھنے والا آپ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تمام لوگوں کا علم اور پیارے آقا کی تمام ازواج مطہرات کا علم جو ہے
وہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جناب عائشہ صدیقہ کا علم جو ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا جو پلڑا ہے وہ ان سب سے بھاری ہوگا، یعنی ان کا علم جو ہے ان سب سے زیادہ۔ پوچھا گیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرائض کا بہت اچھا علم تھا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے پیارے آقا کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، اور ان سے علم میراث جو ہے یعنی وراثت کے مسائل جو ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یعنی بڑے بڑے صحابہ کو بھی جب مشکل پیش آتی علم کے لحاظ سے تو پھر وہ جناب عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں ہی آتے اور پھر ان کو اس کا جواب دیا جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک جو ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور آپ کی نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور سالم کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جنازے میں اتنی عوام تھی، اتنی مخلوق خدا آئی ہوئی تھی کہ میں نے اس جنازے سے پہلے اتنی تعداد میں عوام جو ہے وہ نہیں دیکھی، اور پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں اس لیے دفن کر دیا گیا کیونکہ کوئی جو ہے وہ دوسری ازواج مطہرات سے آپ کو برتری نہ دینے لگ جائے، اس لیے جناب عائشہ صدیقہ نے ہی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، تو پھر آپ کو مدینہ منورہ جنت البقیع کے قبرستان میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو لوگ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو محبوب خدا ہیں، جب اگر ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں تو رب کا محبوب ہمیں کیسے پسند کرے گا، رب کا محبوب ہمیں کیسے اپنی بارگاہ عطا فرمائے گا، رب کا محبوب ہم پر کیسے ہماری شفاعت کریں گے؟ پھر رب کے محبوب ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو کہ محبوب خدا کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کے پیاروں کو جو تکلیف دیتا ہے پھر آپ اسے جو ہے اس پر رحم نہیں کرتے اور اس پر درگزر نہیں فرماتے، بلکہ جو کوئی بھی جناب عائشہ صدیقہ کو تکلیف دینا بھی رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور جو رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان کی شان کے قصیدے پڑھیں، اور جب بھی ان کا نام آئے تو اپنے سروں کو ادب سے جھکائیں اور ان کے لیے ادب اور مہذب جو الفاظ ہیں وہ استعمال کریں، کبھی بھی ان کی بے ادبی اور گستاخی نہ کریں، بلکہ ہم نے ازواج مطہرات کا دامن بھی اب جو ہے تھامنا ہے، صحابہ کا دامن بھی تھامنا ہے، اور اہل بیت کا دامن بھی تھامنا ہے۔ ان سب سے محبت کر کے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اگر ان میں سے کسی سے بھی ہم بغض رکھیں گے یا کوئی بھی بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔